عمران خان کے حالیہ بیان نے نہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کی خود مختاری پر سوالات اٹھا دیے بلکہ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کو بھی منظر عام پر لا کھڑا کیا ہے۔ عمران خان نے صاف الفاظ میں کہا کہ میری مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ پارٹی ڈسپلن پر ایک سخت چارج شیٹ ہے۔ عمران خان قید میں ہونے کے باوجود پارٹی پالیسیز پر گرفت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ میں وہ تبدیلیاں کی جائیں جو وہ خود تجویز کریں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عمران خان معاشی معاملات میں بھی اپنی بھرپور سے چاہتے ہیں۔ حالانکہ معاشی معاملات بلکہ معیشت کے بنیادی اصولوں پر بھی ان کی گرفت کتنی کھوکھلی ہے، اس کا اظہار نہ صرف ان کے بیانات سے ہوتا ہے بلکہ ان کے 4 سالہ دور کی معاشی پالیسیز سے بھی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور کو ان سے کافی پہلے ملاقات کے لیے آ جانا چاہیے تھا، جس جملہ خود کئی اشارے لیے ہوئے ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور اور دیگر رہنما ان اشاروں کو کس طرح لیتے ہیں۔ گزشتہ روز ہی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے صحافیوں سے گفتگو میں ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے۔ بظاہر لفظ مائنس معمولی سا ہے مگر اس کے اندر سیاسی سازشوں اور اندرونی تبدیلیوں کی گہری گونج ہے۔ یہ بیان محض ایک بہن کا جذباتی رد عمل نہیں بلکہ پارٹی کے اندرونی بحرانوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اعتماد کا مسئلہ اب صرف مرکزی قائدین تک محدود نہیں بلکہ صوبائی سطح پر بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ علیمہ خان عمران کو مائنس قرار دے کر ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہی ہیں۔ کیا واقعی گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے کئی رہنما عمران خان کے سیاسی نقشے سے اپنا الگ راستہ چن رہے ہیں؟ علیمہ خان کی گفتگو اس امر کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کی داخلی بحث صرف زبانی نہیں، یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں وفاداری کے معیار دوبارہ پرکھے جا رہے ہیں۔ تیسری طرف علی امین گنڈا پور کا بیان صرف ایک سیاسی اعلان نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر جاری طاقت کی جنگ کا واضح اشارہ ہے۔ مائنس عمران خان ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگا، یہ الفاظ پارٹی کے اندرونی سازشیوں کے لیے وارننگ ہے یا خود پر لگتے الزامات کا جواب۔ عمران خان کے لیے ایسی شدت آمیز وفاداری جذباتی صحیح مگر اس کے سیاسی اثرات دور رس ہو سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ بیانیہ پارٹی کو جوڑے گا یا اندرونی دراڑوں کو مزید گہرا کرے گا۔ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا۔ علیمہ خان کا طنز سیاسی بیان یا پھر سیاسی حقیقت کا اعتراف؟ افتخار صاحب، یہ جو علیمہ بی بی سے کل جب صحافی گفتگو کر رہے تھے، سوال پوچھے جا رہے تھے تو یہ ان کے منہ سے جب نکلا کہ عمران خان مائنس ہو چکے، یہ دانستہ کہا گیا ہے، نادانستگی میں نکل گیا، کوئی سیکرٹ کھول دیا، یہ تھا کیا؟ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ پتہ نہیں کس کے لیے مائنس ہوئے، گھر والوں کے لیے ہوئے، پارٹی کے لیے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوئے، کس کے لیے ہوئے؟ یہ تو وضاحت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے وضاحت تو مجھے بتا دیں۔ باقی ہمارے دوست بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ وضاحت کر دیں گے کہ یہ کس کو ریفرنس کس کی طرف ہے۔ اور سوال ہے کہ سر کے پی حکومت نے بجٹ تو انہوں نے پاس کرنا تھا، مطلب وہ اس پر تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کون ہے؟ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس نے کہہ دیا بجٹ پاس ہو گیا، ختم۔ بجٹ نے تو پاس ہونا تھا۔ اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوتا خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے کہ اٹ مائٹ ہیو کریٹڈ مور پرابلم فار دی چیف منسٹر۔ دیکھیں نا، بچوں والی باتیں نہ کریں۔ یہ ایک پارلیمانی جمہوریت میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پارلیمانی ڈیموکریسی میں اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو گورنمنٹ جائے گی۔ افتخار صاحب، ابھی دن تھے، خود ان کی پولیٹیکل پارٹی جو بیٹھی 27 تک کا وقت تھا، ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں پہلے یہی تو علیمہ بی بی کہہ رہی کہ گنڈا پور نے مائنس کر دیا اس فیصلے کے ذریعے۔ بات سنیں، ایسا نہ کریں۔ آپ نے اپنی مرضی کے تحت اچھی بلی چلتی ہوئی اسمبلی پنجاب کو توڑوا دیا، اچھی بلی چلتی ہوئی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑوا دیا۔ یہ آپ کی انا تھی۔ سیاست میں انا اس نوعیت کی نہیں چل سکتی اور نہ کبھی چلی ہے اور نہ کبھی چلے گی۔ پارلیمانی ڈیموکریسی ایک طریقہ ہے، نظام ہے جمہوریت کا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک فرد واحد اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرے جس طرح اس نے ماضی میں بھی ڈکٹیٹ کر کے پارٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اب تک عمران خان نے جتنی تقاریر کی جب ان کو عہدے سے برطرف کیا گیا آئینی طور پہ، اور اس کے بعد جتنے فیصلے بھی کیے ایز این انڈیویجول، ایک فرد کے طور پہ، ان تمام فیصلوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا۔
پارٹی کو فائدہ نہیں ملا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک ایمرج کرتی ہوئی تھرڈ پولیٹیکل فورس کو نقصان ہو گیا۔ اب ریالٹی کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ واقعی مائنس ہو گئے ہیں، یہ میں نے تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ میں نے تو کہا پتہ نہیں کس گھر کے معاملات میں مائنس کہہ رہی ہے۔ گھر کے معاملات تو بھی ہے نا، پراپرٹی کے تقسیم کے، وہ جیل میں ہیں، گھر کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں۔ سر وہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو بائی پاس کیا گیا لیڈر کو۔ لفظ انہوں نے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن استعمال کیا؟ سر ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ بجٹ ایسے پاس جس طرح کیا گیا، گڈاپور صاحب نے کر لیا، جب وقت موجود تھا، مشاورت نہیں ہوئی لیڈر سے، اس کا انتظار نہیں کیا گیا۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس نظام کو ہم کس طرح چلانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے نہیں، ہم بھی بہت ہی افسوسناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر علیمہ خان نے کہہ دیا، پہلے تو ہے کہ علیمہ خان کون ہے؟ بہن کے جذبات اپنی جگہ، پاکستان کے اندر پارلیمانی ڈیموکریسی کا وجود اپنی جگہ، خیبر پختونخوا اسمبلی کی ایک حقیقت اپنی جگہ، ان کا بجٹ منظور کرنا ایک حقیقت اپنی جگہ۔ کس حقیقت کو مان لیں؟ کیا ایک بھائی اور بہن کی خواہش کو ساری کی ساری پارلیمانی جو نظام ہے، جو پارلیمانی سسٹم ہے، جو روایات ہیں، اس پہ قربان کر دیا جائے؟ تو کیا ماضی میں نا، کیا بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں کیا کہ اسمبلیاں توڑ دو کی؟ تو کیا نتائج نکلے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علیمہ خان کا جو ہے نا طنز نہیں ہے سیاسی بیان پر۔ اور دیکھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سلیمان اکرم راجہ نے بھی اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی کیسے انہوں نے کر دیا بجٹ پاس۔ اور بھائی بجٹ پاس نہ کرتے تو پھر اسمبلی توڑوا لیتے، ٹھیک ہے، ایک ایسا عمل کر لیتے جس کے نتیجے میں آئینی طور کے اوپر ایک بحران ایسا پیدا ہوتا جس پہ گورنمنٹ کو گھر جانا پڑتا۔ سر ابھی تو گورنمنٹ نے کوئی ایسا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا تھا اور اس کے پاس بھی وقت موجود تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ میں اسی بات پہ تو حیران ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب جو بیانات دلوائے گئے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی تھی، یہ نہیں کہ بھائی بجٹ پاس کرنے کے بعد آج تم پھر ایک اور غلط کمرے میں گھس گئے، ایک اور غلط کمرے میں ایک درخواست لے کے چلے گئے۔ مطلب یہ عجیب روایت ہے کہ پاکستان نے یہ کیا ہے؟ اس پاکستان کے نظام کو اس طریقے سے چلنے دو جو چل رہا ہے، اس میں بہتری لا سکتے تو لاؤ۔ یہ تو نہیں کہ جو تمہاری مرضی آئے اس کے مطابق پاکستان کا نظام چلے، عدالتی نظام بھی ویسے چلے اور انتظامی نظام بھی ویسے چلے اور پارلیمانی نظام بھی ویسے چلے، ایسا نہیں ہونے والا۔ درست۔ شہزاد صاحب، عمران خان خیبر پختونخوا بجٹ میں جو ان کی تجاویز ہیں کہ ان سے مشاورت ہو، وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ کسی بھی معاملے پر عمران خان کی اہلیت ثابت ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، مگر معاشی امور پر اہلیت تو مسلمہ ہے۔ معاشی معاملے پر تجاویز منوانے کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر کے کیوں یہ ہوا؟ یہ صرف سے کی کوشش ہے؟ واقعی کوئی تجاویز ہیں اور تھیں تو لیڈر بائی پاس ہو گیا ہے کیا؟ اچھا، یہ ہمیں کس نے بتایا کہ عمران خان نے یہ بولا؟ یہ کسی نے باہر آ کے کوٹ کیا یا ان کی کوئی ٹویٹ آئی ہے؟ کیونکہ میں اس کو فالو نہیں کیا، میں نے کہ عمران خان نے کب کہا؟ علیمہ خان نے بھی کہا، ان کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی تھی۔ 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا اجلاس بھی ہوا اور ابھی عمران خان کی کل اردو میں اور آج انگریزی میں بھی اسی پر ٹویٹ کی گئی ہے کہ بجٹ کے لیے میں نے کہا تھا 5 لیڈرز کے نام دیے گئے ہیں کہ وہ آ کے مجھے بتائیں گے اور اس کے بعد ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میری ٹیم اب سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ جا کے یہ اجازت لے اور وہ بجٹ پھر میرے تھرو پاس، اور پھر سرپلس بجٹ اور اس کے اندر بہت سی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ سو وہ چاہتے تھے کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ان کی جماعت یا ان کے وزیر اعلیٰ ان سے اپروول لیں، ان کو اس کی بریفنگ ہو اور اس کے بعد یہ اپروول کی طرف جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تحقیقات جاری تھیں کہ کیا علیمہ خان ہی کنٹرول تو نہیں کرتی ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل کو، یا وہ ڈائریکٹ کرتی ہیں؟ کنٹرول تو نہیں کرتی ہیں، ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ سر اس بارے میں خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا علیمہ بی بی کے اب اس کے اندر ہے، اور جو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ٹائم موجود تھا ان کے پاس، جو میں افتخار صاحب کو بھی سوال کرتی 27 تاریخ تک ویٹ کر سکتے تھے اگر ملاقات ہو جاتی عمران خان۔ اس لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ علیمہ بی بی کی یہ اپنی ذاتی خواہش تھی کہ عمران خان کو اس میں شامل کیا جائے اور ان کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ پاس نہ ہو۔ اب یہ پاکستان کے ایک صوبے کا بجٹ ہے، یہ بدقسمتی سے کسی پارٹی کا بجٹ نہیں ہے۔ تو علیمہ خان کی اپنی پوزیشن فی الحال سیاسی پوزیشن بھی واضح نہیں ہے، وہ ایک بہن ہے یا وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ریگولر لیڈر ہیں یا نہیں ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ وہ پارٹی کے کانٹیکسٹ میں نہ وہ کسی اور لیول کے اوپر یہ بیان دے سکتی ہیں۔ پاکستان کے صوبے کے بجٹ کے پاس کرنے کے اندر میرا خیال ہے وہ کچھ دنوں کے لیے شمالی علاقوں میں، گرمی کا موسم ہے، جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں جا کے ریسٹ کریں کچھ دیر کے لیے اور آرام کریں۔ میرا خیال ہے ایک ٹسل جو جاری ہے نا پارٹی کے اندر، کہ بانی تو اندر ہے
اب بانی کے جو چیلے ہیں بہت سارے وہ باہر آپس میں لڑ رہے ہیں. میں کہنا تو نہیں چاہتا علیمہ بی بی باعث عزت ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بو آتی ہے ان چیزوں کے اندر. ورنہ کیا ہے، بجٹ پاس نہیں ہوگا، گورنر کے پاس پورا حق ہو جائے گا کہ صوبے کو چلانے کے لیے گورنر رول لگا دیا جائے. اس کو کر سکتا ہے وفاق، اجازت دے سکتا ہے کہ گورنر رول لگاؤ اور ایمرجنسی نافذ کرو جس کے تحت پھر آگے صوبہ لے کے چلے، تاکہ کچھ اس کا نظام تو چلے صوبے کا. اتنا بڑا صوبہ جس کے اندر کہ آپ کو یہ دہشت گردی خلاف جنگ ہے اس کو لڑنا ہے اور باقی معاملات ہیں، صوبے کا انتظام چلانا ہے. تو اتنے بڑے صوبے کو اتنی کیا کہنا چاہیے بد انتظامی کی حالت کے اندر نہیں آپ رکھ سکتے اتنی دیر تک جتنا یہ چاہ رہی ہیں. باقی دیکھیے بانی صاحب یا بانی جو کہہ رہے ہیں یا ان کے جو باہر بیٹھے رشتہ دار یا بہنیں، بالکل ان کی ذاتی حیثیت اپنی جگہ مسلمہ اور وہ ان کا حق ہے، وہ کہیں، وہ عدالتوں کے پاس جائیں. اگر ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کو کر دینا چاہیے، لیکن پاکستان کے معاملات کو اپنے ان معاملات سے برائے مہربانی الگ کریں. وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ہر چیز ڈگمگ ہو جائے گی، آپس میں مل جائے گی اور پھر ہم اس طریقے سے لے کے نہیں چل پائیں گے ملک کو، مملکت کو ان مشکل حالات کے اندر جو کہ اس وقت ہمارے خطے میں اور ارد گرد موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا یہ ان کی طرف سے یہ بیان آنا. کیا مقصد تھا؟ 4 مجھے لگتا ہے کہ اگر ان آرڈر آف پرائرٹی میں بولوں تو 4 ذمہ داریاں ہیں پی ٹی آئی کی. پہلی بات پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول، پہلا رول پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول. نمبر 2 صوبے کی ذمہ داری. نمبر 3 اپنی سیاست کو چلانا اور زندہ رکھنا، اس کے اندر بھی ایک طریقہ چاہیے نا. اور چوتھا پھر بانی کی رہائی یا ان کے جو اسیران ہیں ان کی رہائی. یہ 4 اس آرڈر آف پرائرٹی کے اندر ان کے مقاصد ہونے چاہیے آج کے دن کے اندر. اگر ان میں سے علیمہ بی بی کسی بھی سچویشن کے اندر ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں جس سے کہ کوئی پارٹی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک اور محاذرائی ہوتی ہے، اور ان 4 پرائرٹیز کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو ایک کمزوری اور فیلئر ہے. میرا خیال ہے علیمہ بی بی غلط ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا. درست ہو گیا.